محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال له تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله واقسطوا واصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں عدل پیدا کرنے کے لیے ضابطہ مقرر کیا ہے. جب تک انسان صحیح طریقے سے انصاف حاصل نہیں کر سکتا بے چین رہتا ہے. اور جس علاقے میں ظلم کا دور ہو، جس علاقے میں طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں غریب اور مفلس لوگوں کو دبا دیتا ہو، وہ معاشرہ کوئی پلٹ نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور قول ہے کہ کوئی حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح حکم ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر انصاف نہیں کر سکتے، اس دنیا کے اندر مظلوم کی دادرسی نہیں کر سکتے، اس کو ظلم سے نہیں بچا سکتے، تو تیار ہو جاؤ، ایک بڑا عذاب تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے. اور فرمایا: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الفاسقون. 3 چیزیں فرمائی کہ جو لوگ عدل نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے اس کے مطابق، تو یہی لوگ کافر ہیں، نافرمان ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ فاسق ہیں، فسق کرنے والے ہیں. حقیقت یہ ہے اگر معاشرے کے اندر امن نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ہے، مظلوم پستا چلا جاتا ہے اور ظالم آگے بڑھ کے ظلم کرتا چلا جاتا ہے. اسی کے بارے میں کہا: اے لوگوں، جب تم لوگوں کے درمیان تمہیں مقرر کر دیا جائے، حد عادل مقرر کر دیا جائے، حکم مقرر کر دیا جائے، ان تعدلوا بالعدل، ان کے درمیان تم عدل سے فیصلہ کرو. یہ نہ دیکھو کون غریب ہے کون امیر ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ انصاف کس کے ساتھ ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. ظالم کی سرکوبی کی جائے اور مظلوم کی دادرسی کی جائے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ میں کسی ضابطے کی زندگی گزار رہا. حقیقت یہ ہے اگر عدل نہیں ہوگا ظلم کا دور ہوگا. اگر عدل نہیں ہوگا انصاف پستا چلا جائے گا، انصاف کا حصول ناممکن ہو جائے گا، اور معاشرے کے اندر بگاڑ کی بڑی صورت پیدا ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزاؤں کو مؤقت کر دیا. جتنی سزائیں حدود تھیں ان کو معطل کر دیا کہ جب تک میں لوگوں کی ضروریات زندگی ان کے گھر تک نہ پہنچا سکوں میں کسی چور کے ہاتھ کاٹنے کا قائل نہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ حکومت وقت عادل ہو، اس کے ذمہ یہ چیز لازم بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کے اندر
اپنے آپ کو ثالث مقرر کرے اور یہ یقینی چیز بنائے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور بڑا مشہور ہے، اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایک عام انسان کی طرح ہوں، اللہ نے میرے کندھے کے اوپر خلافت کا بوجھ ڈال دیا ہے اور اس کو اٹھانے کی میں بھرپور کوشش کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر میں تمہارے درمیان انصاف نہ کر سکوں اور تم یہ جانو کہ عمر نے عدل نہیں کیا، میری گردن تمہارے ہاتھ میں ہے، تم مجھے پکڑ سکتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، امت مسلمین کا سب سے با اثر خلیفہ، بڑی طاقت والا خلیفہ، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شدہ فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے احکامات کے معاملے کے اندر عمر بہت طاقتور ہے، بہت سخت ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں انصاف نہ کر سکوں، کسی عام آدمی کو بھی اجازت ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، مجھ سے انصاف مانگے، مجھے پکڑے، مجھے بتائے میں نے کہاں ظلم کیا ہے تاکہ اس کا میں ازالہ کر سکوں۔ اس دنیا کے اندر محاسبہ اور اس کی تصفیہ کرنا آسان ہے، لیکن قیامت والے دن بڑا مشکل کام ہے، وہاں پہ کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو ظالم ہونے کی صورت کے اندر بچا نہیں سکتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر میں انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف جرائم کی سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، اور جب وہ سزا نافذ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس ملک میں، جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم ظلم کی زندگی گزارتے ہیں؟ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص اپنی دو ٹائم کی روٹی کے لیے ترستا ہے، مہنگائی کا سیلاب ہے، اتنا بڑا سیلاب ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ ہمارا معاشرہ ظالموں کا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کے اندر ظالم کو کھلی چھٹی حاصل ہے کہ وہ جیسا جی چاہے ظلم کرے، اور مظلوم ہمیشہ پستا چلا جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، جب تک اس سے ہم سدے باب نہیں کرتے، یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور حدود کا معاملہ بالکل یہی تھا۔ اگر کوئی شخص جس کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں موجود ہیں، ایک عام درمیانے درجے کا آدمی جو اپنے بچوں کو پال سکتا ہے، اس کا علاج، صحت، روٹی کا خیال وہ کر سکتا ہے، اس کے بعد اگر وہ چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ لیکن اگر اس کو حکومت یہ چیز مہیا نہیں کر سکتی، اس کی ضروریات زندگی کا خیال نہیں کرتی، پھر اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے حجاب کے معاملے کی طرف دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن کے احکامات کے مطابق کوئی شخص اگر کسی بدکاری میں ملوث ہو اور اس کے لیے ثبوت بھی مہیا کر دیے جائیں تو اس کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے۔ اس حد جاری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ بدکاری کے اندر ملوث ہو، یا تو وہ خود اعتراف کر لے یا اس کو ثبوت پیش کیے جائیں تو ان کو رجم کر دیا جائے۔ رجم کرنا کیا ہے کہ اس کو زمین کے اندر کمر تک گاڑ دیا جائے، پھر پتھروں سے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اور اگر بندہ یا عورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنے لوگوں کو 1000 میں سے ایک بندے کے اوپر حدود جاری نہیں ہوتی، کیونکہ جب ایک بندے کو سزا ملتی ہے، لاکھوں لوگ جو اس کو دیکھنے والے ہیں، اس کو سننے والے ہیں، وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، وہ سزا اس دوسرے بندے کو نافذ ہوتی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ معاشرے کو پہلے بہتر بنائیں گے اور اس کے بعد آپ حدود کا نفاذ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدود کے نفاذ کی وجہ سے جرم کیسے ختم ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات اہم یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان فوری سزا سے ڈرتا ہے۔ فوری سزا سے اس کو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ فوری سزا آ جائے تو اسے ایک دم اس کو خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ 2 چیزیں، یا تو اس کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو
اس کے دل کے اندر یہ یقین واثق ہو کہ میں آج اگر مر گیا اور ظلم میں نے جاری رکھا، اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ کریں گے اور وہاں پہ کوئی میرا سفارشی نہیں ہوگا۔ یا تو اس ایمان سے مضبوط ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کو سزا کا خوف ہو کہ اگر میں سزا ظلم کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس دنیا کے اندر میں بچ نہیں سکوں گا، جو سزا قرآن نے اور حدیث سے مقرر کی ہے وہ میرے پر نافذ ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لے۔ لیکن جہاں پہ معاملہ ایسا ہو کہ آپ جرم کریں، آپ قتل کریں، آپ زیادتی کریں، لیکن آپ کے پاس عہدہ ہے، اس عہدے کی وجہ سے اگر آپ بچ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تمام نظام کو آپ نے تل پٹ کر دیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ معاشرہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا جس معاشرے کے اندر کوئی صاحب حیثیت شخص اگر کوئی جرم کر لے تو وہ اپنی حیثیت کی وجہ سے بچ جائے، لیکن کوئی غریب آدمی، کوئی مفلس آدمی، کوئی سفید پوش آدمی اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اس کی گردن دبوچ لی جائے۔ اگر معاشرہ ایسا ہوگا تو یہ معاشرہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اور بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے بے تحاشا مثالیں موجود ہیں کہ ظالم آگے بڑھ کے آتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، جبر و بربریت کا بازار گرم کرتا ہے، لیکن کیونکہ وہ صاحب حیثیت ہے اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ مظلوم انصاف کے لیے دھکے کھا کھا کر مر جاتا ہے لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا۔ تو ایسے معاشرے کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ معاشرہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ آج سوچو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ اس معاشرے کے اندر جو اس وقت ظلم کا بازار گرم ہے، اس بازار کو گرم کرنے والے کون ہیں؟ اگر صرف مہنگائی کا معاملہ دیکھا جائے تو دیکھ لیجئے کہ مہنگائی کرنے والے کون ہیں۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اوپر اربوں ڈالر کا قرضہ چڑھا دیا گیا اور گزشتہ 70 سال سے ہمارا یہی حال ہے کہ ہم قرضہ لیتے ہیں، وہ قرضہ ان بڑے بڑے حرامیوں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ حرامیوں سے میری مراد عربی کا حرامی ہے، جو حرام کھاتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے۔ اب سوچئے، ذرا غور کیجئے، یہ جتنا قرضہ چڑھا ہے، IMF دوبارہ ہمارے اوپر بڑھ چڑھ کے آتا ہے کہ تم نے ہم سے قرضہ لینا ہے، شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہے کہ تم نے قسمت کے اندر بھی اپنی عوام کو سکون سے نہیں رہنے دینا، تم نے ہر چیز کی مہنگائی اس حد تک کرنی ہے جس تک ہم تمہیں حکم دیں گے تمہیں وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب سوچو، یہ قرضہ میں نے لیا ہے، یہ قرضہ آپ نے لیا ہے، اس قرضے سے آپ کے بیٹے مالدار ہوئے ہیں یا میرے بچے مالدار ہوئے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں لیا، ہم تو وہی 2 ٹائم کی روکی سوکھی کھا کے اوپر ہم گزارا کرنے کو، صبر کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ عام آدمی وہ انتہائی قسم کرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی اس وقت 2 ٹائم کی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے کے اندر وہ لوگ جنہوں نے قرضے لیے ہیں، جو حکومت کے اندر ہیں، جو اداروں کے اندر ہیں، جو عدلیہ کے اندر ہیں، جو بیوروکریسی کے اندر ہیں، ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ پیٹرول اگر 500 کا ہوتا ہے 1000 کا ہو جائے، ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ بجلی کا بل اگر ان کو ہمارے لیے 100 روپے یونٹ ہو جائے، ان کو کوئی احساس نہیں، کیونکہ ان کو تمام چیزیں فری ملتی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ آدمی جس کے ٹیکس سے یہ لوگ اپنا پیٹ پالتے ہیں، ان کی جیبوں کے اندر یہ حرام کا مال جاتا ہے، ان کے اوپر آزادی ہے کھلی، جو جی چاہے کریں، لیکن میں ٹیکس دیتا ہوں۔ آپ میں سے ایک بندہ ٹیکس دیتا ہے۔ وہ کیسے ٹیکس دیتا ہے کہ آپ بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ماچس کی ڈبیاں خریدنے جاتے ہیں، صابن کی ٹکیاں لینے جاتے ہیں، اس کا بھی ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اور ان کو بے حیاؤں کو اتنی شرم حیا نہیں کہ پاکستان کا یہ حال کر دیا گیا، وہ پھر بھی اپنی چیزوں سے باز نہیں آتے۔ ذراتی وہ چیزیں کیا ہیں؟ اس کے اندر سب سے بڑا قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے کبھی ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ظلم کو سہتا ہے، ظلم مزید اس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ ظلم کو سہنا نہیں ہے، اگر دیکھتے ہو ظلم ہو رہا ہے، نشاندہی کرو، بتاؤ یہ کام غلط ہے، ہم اس کام کو ماننے والے تو نہیں۔ لیکن عرصہ دراز سے ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم ظلم اور جتنا جبر ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے بھی آگے نہیں آتے۔ اور ان کو تھوڑی سی بھی حیا ہو ان لوگوں کو، یہ سوچے کہ پاکستان کا کیا حال ہے۔
پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، بلکہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اعلان نہیں کرتے تو علیحدہ بات۔ اور ہر جو نیا بندہ آنے والا ہوتا ہے پہلے سے بڑا ظالم۔ ہمارے نئے وزیر اعظم کاکڑ صاحب فرماتے ہیں اگر خودکشیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوا، اگر مہنگائی ہوتی ہے تو کیا ہوا، اگر تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے بیٹے تو لینڈ کروزر میں پھرتے ہیں، اس کے بیٹوں کو تو کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ اس ظلم کے اندر، اس ظلم کی چکی کے اندر پستے چلے جاتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو ہے ظلم جو ہو رہا ہے اس کا تدارک کون کرے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ چڑھا ہے اس کا بہت بڑا قرضے کا جو حصہ ہے وہ ان بڑے بڑے لوگوں کے پیٹوں میں جاتا ہے، تقریباً 17.7 بلین ڈالر۔ اندازہ لگائیے، بلین ڈالر ہے، یہ روپے نہیں ہے، اور روپوں کے اندر کو تقسیم اگر کر دیا جائے، کنورٹ کر دیا جائے تو تقریباً 5,670 ارب روپے بنتے ہیں، وہ جس سماج وہ صرف ہماری بیوروکریسی کے پیٹوں میں جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ پاکستان کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور حال یہ ہے ان کا، اوروں کی بات چھوڑ دیجئے، سوئی گیس کا جو ایم ڈی ہے 60 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، گاڑیاں علیحدہ سے ہیں، گیس مفت علیحدہ سے ہے، اور تمام مراد ان کو علیحدہ سے ہیں۔ 60 لاکھ روپے تنخواہ، یہ پاکستان جیسے غریب ملک کے اندر۔ ہمارے عدلیہ کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی جج ایسے اس کی تنخواہ 10 لاکھ سے کم، اور ہمارا کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ غریب آدمی کو 30,000 روپے مہینہ دیا جائے گا، 35,000 مہینہ دیا جائے گا۔ اور حال یہ ہے کہ اس وقت بل کا، جیسے بجلی کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا، جس طریقے سے بل بڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ہنگامہ ختم ہونے کا نام ہے، روز ایک نیا بڑا شیفسن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ سوچئے عام آدمی کہاں جائے گا؟ اگر خاموش رہو گے پیس دیے جاؤ گے، تمہارے لقمہ منہ سے چھین لیا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ان کو حیا بھی تھوڑی نہیں آتی کہ ملک کے اندر حال کیا ہے۔ اور آئی ایم ایف کی بات کرتے ہو، آئی ایم ایف سے قرضہ تم نے لیا، ہم نے نہیں لیا۔ وہ قرضہ لے کے ہر حکومت آتی ہے، قرضہ لے کے اپنے گڑچھڑے اڑا کے وہ نکل جاتی ہے، اور قرضہ پاکستان کو دینا پڑتا ہے، پاکستان مقروض ہوتا چلا جاتا ہے۔ پاکستان کے ظالم لوگ ہم عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ جن سے ہم نے قرضہ لیا، چاہے آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو، ان کی شرائط ہوتی ہیں کہ فلاں کچھ چیز کو مہنگا کر دو، غلہ مہنگا کر دو، بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو تاکہ لوگ بھوکے مریں، لیکن آج تک کسی آئی ایم ایف کے بندے نے، کسی ورلڈ بینک کے بندے نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاکستان کے اندر جتنے لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر براجمان ہیں، وہ بیٹھے ہوئے غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو تمام سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، نہیں لگاتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہی تو ان کے پٹھو تو وہی تو ہے جس کی وجہ سے سارا معاملہ ان کا چلتا ہے۔ وہ ان کے اوپر کبھی پابندی لگانے کا سوچتے بھی نہیں۔ ہاں، پابندی مجھ پہ لگی جائے گی کیونکہ میں کسی کی گردن نہیں پکڑ سکتا۔ ہمارے جنرلز ہوں، ہمارے ججز ہوں، ہمارے بیوروکریسی ہو، ہمارے اسمبلی کی ممبران ہوں، اب ان کا کیا حال ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بجلی مفت، پانی مفت، گیس مفت، گھر مفت، ہر چیزیں مفت، اور گاڑیوں کے اندر اربوں روپے کا پیٹرول ان کو دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور میں کبھی میرا دل جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کسی سرکاری گاڑی کے اندر کوئی نوجوان لڑکا 18-20 سال لڑکا وہ فر کر کے ہمارے سامنے نکل جاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے اس کو پڑھ کے جب پوچھوں، بیٹا یہ تم استعمال جو عیاشیاں کر رہے ہو، تم یہ سرکاری گاڑی کے اندر سرکاری پیٹرول ڈالا جا رہا ہے، یہ کس کا خون ہے؟ بھائیو میرا اور آپ کا خون اس کے اندر جل رہا ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھے، بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ ایسی قوموں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ظلم کے اوپر خاموش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتا چلا جاتا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ جب خود تمہیں آپ کو بدلتا نہیں ہو، خود تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہ ظلم کا تدارک ہر صورت میں ہمیں کرنا ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی تمہاری بات ماننے کی؟ اور پورا آپ دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر پورے اسلام کے دشمن اس وقت اکٹھے ہو کے پاکستان کو یلغار کرنے کی صورت کے اندر ہمارا جو بندہ آتا ہے وہ اپنی عیاشیاں کرتا ہے۔ پاکستان کا حال دیکھو، وہ 90 سے زیادہ وزیر اور مشیر انہیں گھر میں رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک چلانے والے بات۔ سوچو ان کا تھوڑا سا ان کو احساس، اتنا تھوڑا سا احساس ہو، ڈوب مرے یہ لوگ، شرم سے ڈوب مرے کہ تمہارے گھر کا رہنے والا، تمہارے گھر کا چوکیدار، تمہارا ڈرائیور، تمہارا باورچی وہ کس حال میں رہتا ہے اور تمہارا حال کیا ہے۔ اندازہ لگا لیجیے اس ملک کے اندر، اس ملک کے جو مخلص ہمارے اوپر ہم نے بٹھا کے رکھے ان کا حال یہ ہے۔ ابھی حکومت جو ختم ہوئی ہے وہ یہ امریکہ کی لائی ہوئی حکومت، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس حکومت نے کیا کیا، جاتے ہوئے ایک ویلفیئر پارٹی دی جس کے اوپر تقریباً 17 کروڑ روپے، کم و بیش 10 کروڑ تو لگے ہی لگے،
صرف ایک ٹائم کا کھانا کھایا گیا. جتنے لوگ پارلیمنٹرین تھے، جتنے بیوروکریسی تھے، جتنے ججز تھے، جتنے ہمارے جنرل تھے، وہ تمام لوگ اس کے اندر شریک ہوئے. اس غریب ملک کے ہمارا خون و پیسا، ہمارا بوٹیاں نوچ اس کے اندر کھائیں، کسی کو شرم حیا نہیں آئی. اور حال یہ ہے کہ اس وقت کوئی اگر اس بات کے اوپر احتجاج کرنا چاہے، بائیکاٹ کر دے. پیمرا کو آرڈر ہے کہ جو بندہ بھی احتجاج کرتا ہے مہنگائی کے سلسلے کے اندر، بجلی کے سلسلے کے اندر، اس کی کوئی خبر آپ کو نشر نہیں کرتی. یہ حال انداز کیجئے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کیسے کرے گا؟ ہم خود اپنے اوپر رحم کرنے کے قابل نہیں، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. بھائیو، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے واقع ہمارے سامنے گزرتی ہیں، یہ تمام چیزیں. اور اس کے ذمہ وار کون ہیں؟ یقیناً وہ لوگ ذمہ وار ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے. ان لوگوں کو نہ دنیا کے اندر کسی کا احساس ہے، نہ آخرت کے ان کو اللہ کا خوف ہے. وہ جو جی چاہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو لانے والے کون ہیں؟ چلو الیکشن ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں چلو بھائی ہم لے کے آئے تھے، ہم نے ووٹ دیا تھا. لیکن اب جو تقریباً 2 سال سے ہمارے ملک کے معاملہ چل رہا ہے، لانے والے کون ہیں؟ وہ دشمن جو ہماری روح کھینچ لینا چاہتے ہیں، وہ دشمن جو ہماری سانسیں روک دینا چاہتے ہیں، وہ لے کے ان کو آتے ہیں. اور اب تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ امریکہ اور اس کے الہیوں کے اختیار کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر پاکستان کے اندر واقعی وہ بات ہے کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتی. آپ ذرا جائیے نکل کے احتجاج کیجیے، آپ بتائیے کہ یہ ظلم ہے. آپ کی بات کوئی ماننے کو تیار نہیں، بلکہ آپ کو اٹھا کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور جہاں تک انصاف کی بات آتی ہے، جس شخص کو اٹھا کے لے جاؤ. میں نے کبھی ذاتی طور پہ میں کسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستانی ہم ضرور ہیں، پاکستان کی حمایت ہم ضرور کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے تم اٹھا کے لے جائیں. بھائی لے جاؤ، تم اتنے لوگوں کو نے بند کر دیا، تم نے ہزاروں لوگوں کو غائب کر دیا، ہزاروں لوگوں کے اوپر تم نے مقدمے بنا دیے. مجھے لے جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ تمہارا دل خوش ہوتا ہے بے شک تم یہ بھی کر بیٹھو. لیکن حقیقت یہ ہے بھائیو، اس ملک کے اندر ظلم کا دورہ ہے، اس ملک کے اندر بدماشیاں ہیں، اس ملک کے اندر وہ چیز ہمارے سامنے لے کے لوگ آئے ہیں جو قطعی طور پہ غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر شرافت کا اس کا نام اس کے اندر نہیں. لیکن سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی. مجھے یہ بتاؤ، آج ہم یہاں پہ AC ہم نے لگا کے رکھے ہوئے، آج تک ہم نے نہیں چلائے. وجہ کیا ہے؟ نہیں چلا سکتے. ہم اس کا بل نہیں دے سکتے، اس لیے ہم نہیں چلا سکتے. گرمی کے اندر پنپتے ہیں، گرمی کے اندر پریشان ہوتے ہیں، پسینے سے سرابور ہوتے ہیں، لیکن اس کو نہیں چلا سکتے. وجہ کیا ہے؟ وہ ظلم کا نظام ہے. ہم جائز طریقے سے اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں آتا کہ ہم یہ تمام اخراجات پورے کریں. اب یہ بتاؤ، جس بندے کا ایک ایسا گھر جس کے اندر ایک بیٹا اور ایک اس کی ماں رہتے ہو، ایک پنکھا ہو، ایک اس کے اندر ایک لائٹ، ایک 2 لائٹیں چلتی ہوں، ان کا بل 10,000 روپے آ جائے، وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ وہ روز خودکشیاں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ دیکھو بھائیو، یہ اپنے آپ کو ذلت کے انتہا پہنچانے کی بات ہے کہ ہم نہ دے سکیں، خودکشی کر لیں. نکلو باہر، نکل کے ان کو بتاؤ کہ ہمارا حق ہے، ہم تمہاری گردن پکڑ کے لے لیں گے، تمہارے پیٹ پھاڑ کے ہم لے لیں گے، تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. حقیقت یہی ہے کہ بھائیو، اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان کو نشان عبرت بنا دیا گیا ہے، اور کوئی نام نہاد سولائی پوری قوم ہمارے لیے بات کرنے کو تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، ہم خود بات نہیں کرتے. اور جب یہ ظلم ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو صبر کرو، کوئی مسئلہ معاملہ آسان ہو جائے گا، لیکن آسان ہونے معاملہ نہیں ہے. اب جو خبریں آ رہی ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ بل جو ہے بجلی کا بل وہ 60 پہنچ گیا، 60 تک تو پہنچ گیا کہ 90 تک اس کو پہنچائیں گے. کون استعمال کر سکے گا بجلی؟ پنکھا کون لگا سکے گا؟ یقین کرو کوئی لگا نہیں سکتا. اور پھر یہ بھی بات علیحدہ سے ہے، ہم معاوضہ والے لوگوں سے بھی ہاتھ باندھ کے درخواست کرتے ہیں، بھائیو ہم بھی تمہارے جیسے، بھائی تمہاری بجلی مفت ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں بل دینا پڑتا ہے. ایسے میٹر انہوں نے لگا دیے جو بغیر بجلی بند ہو تب بھی وہ چلتے رہتے. ان کو کون پوچھا کرے گا؟ کون اس کو بتائے گا کیسا معاملہ ہے؟ آیا معاملے کے اندر دیکھیے، باہر میٹر کے لیے چھوٹے چھوٹے میٹر لگے ہوئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہی سارا دن، اس کے اندر ایک لائٹ چل رہی ہے، کہا یہ ہے تمہاری وائرنگ کے اندر فرق ہے، لیکن مسلسل چلتا جا رہا ہے. پرانے میٹروں کا معاملہ ایسا نہیں. یعنی کوئی ایسا موقع یہ لوگ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ ہماری جیبیں کاٹنے کے لیے ہمیں وقت تیار نہ ہو. بھائیو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوں، کیونکہ یہ اب تک ہوتا رہے گا جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں. ایک زمانہ تھا، ہم تو چھوٹے تھے، تو محفل 4th 5ویں میں پڑھتا تھا. ایوب خان کا زمانہ تھا، ہمارے والدین کہتے ہیں کہ بجلی انہوں نے چینی مہنگی کر دی، چارہ نے مہنگی کر دی، آٹھا نے مہنگی کر دی. کھڑے ہو گئے لوگ، بات نکلا ہم تمہارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، سرنڈر ہونا پڑا. یہ حقیقت ہے کہ ہم بااعتماد طریقے سے اور بالکل پرامن طریقے سے اپنے ڈیمانسٹریشن کو ریکارڈ کروائیں، اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ ہم یہ نہیں مانتے. حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جائیے روڈوں کو بند کر کے، بتائیے کہ ہم تمہاری سول نافرمانی کا معاملہ کچھ تو شروع ہو چکا، کشمیری تو شروع ہو چکا.
کہتے ہیں کہ ایک تو ناجائز قبضہ تم نے ہم پہ کیا، جو ہمارے پاس ظلم کی انتہا تم نے کر دی. تمہارے بڑے سے بڑے آفیسر جو ہیں وہ عیاشیاں کرتے ہیں. ایک آفیسر کے گھر 2,000 یونٹ بل آتا ہے، اور 2,000 یونٹ کا بل کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تقریباً 1.5 لاکھ روپے اس کو بل آتا ہے 2,000 یونٹ. اب کیا کیا جائے گا؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے للے تللے جاری ہیں، ان کی عیاشیاں جاری ہیں. ان کو کیا پرواہ ہے؟ ہم اگر بھوکے مرے ہیں یا مر رہے ہیں، یہ بیوروکریسی ہو، یہ جنرلز ہوں، یا ہمارے ادارے ہوں، یا ججز ہوں، ان کو کیا پرواہ ہے؟ ان کے تو گھر ہمیشہ چمکتے ہیں. ان کے اندر تو صبح شام روشنیاں. میں تو حیران ہوا پچھلے دنوں کے اندر نیٹ کے اندر وہ ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر ان تمام بڑے بڑے بغیرتوں کا اجلاس تھا. لان کے اندر اے سی لگا دیے، بڑے ایسے بڑے بڑے اے سی لگا دیے انہوں نے لان کے اندر. بجلی مفتی ہے تو بھائی کیا مذائقہ ہے؟ میرے جیب سے جائے تو میں پرواہ کروں، جب میرے جیب سے نہیں جاتا تو جیسا میں جی چاہے گا وہ کروں. یہ ظلم ہمارے ساتھ جاری ہے، اور یہ ظلم آپ سمجھ لیجئے کہ جاری رہے گا جب تک آپ اٹھیں گے. آپ کو کیا اندازہ ہے کہ آئندہ آنے والے دن ہمارا کیا بنتا ہے، کس طریقے سے بنتا ہے؟ آج آپ دیکھ لو، بنگلہ دیش کو دیکھ لو، انڈیا کو دیکھ لو، افغانستان کو دیکھ لو. وہاں کی بجلی کے ریٹ کیا ہیں آپ کو معلوم ہے؟ 5 روپے، 6 روپے، 8 روپے اور 10 روپے، سب سے زیادہ 12 روپے ہوں گے جو افغانستان کے اندر. ہمارے ملک کے اندر کیا ہے کہ غریب آدمی 2 پنکھے لگا کے بھی بجلی کا بل پورا نہیں کر سکتا. یہ ظلم اس طرح کی، یہ کب تک معاملہ چلے گا؟ ہم کب تک خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے؟ اور ہر آنے والا وہ امریکہ کا ایجنٹ ہوتا ہے، ایلچی ہوتا ہے، وہ آ کے ہمارے اوپر وہ چیزیں امپلیمنٹ کرتا ہے. یہ تو کہتا ہے کہ بھائی امریکہ کے اندر بڑی اچھی موجیں ہیں لوگوں کی، یہ بھی دیکھو کہ حکومت ان کی دیتی ہے ان کو کیا ہے. ہماری حکومت ہمیں کیا دیتی ہے؟ اور ہماری کہ جی ہم مقروض ہو گئے. مقروض ہم نے تو نہیں کیا تمہیں، تم نے خود قرضے لیے، خود اپنے قرضوں کو بندر بانٹ تم نے کی. اور آج تم کل پیٹ پھاڑتے تھے ایک دوسرے کا، آج وہ اکٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بچا لو. اور یہ گزشتہ حکومت جو ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب آیا تھا، کیا کیا انہوں نے 16